اب اگر حمل ہو گیا تو کیا اس میں سے کوئی ایسی گنجائش ہے کہ انسان بچ جائے؟ اب یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر جا کے اس کے اوپر ہڈیاں اور وہ سارا ایک انسانی ڈھانچہ بنتا ہے، اور پھر بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو تب ایک فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس کا شقی اور سعید ہونا یعنی اس کا نیک یا بدبخت ہونا وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے فرشتوں کے علم میں آ جاتا ہے، اس کا رزق کتنا ہے وہ علم میں آ جاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے۔ لیکن ایک جو ہے وہ ایک نوشتہ اب اس کے لیے تحریر بن گئی، یہ جنتی ہے، اتنا اس کا رزق ہے، اتنی اس کی عمر ہے، اور یہ ہے یہ نیک ہے بد ہے، وہ فکس لکھ، وہ اللہ کو تقدیر میں کرنا جو اس انسان نے ہے، جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں، نتیجہ اس چیز کا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اختیار اس کو دیا گیا ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تقدیر کو اللہ نے پہلے سے کسی انسان کو بتایا ہوا ہے۔ اب یہ 4 مہینے پہ جب فرشتہ آ کے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ بچہ ہلنے لگ جاتا ہے، یہ ایک انسان بن جاتا ہے۔ اس 4 مہینے کے بعد اس بچے کو نکالنا، اس بچے کو کرنا، یہ قتل سمجھا جاتا ہے، یہ قتل ہے۔ اگر اس 4 مہینے کے بعد بچے کے پیدا ہونے تک کسی عورت پہ کوئی ظلم کر دیتا ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں عورت کا وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس مارنے والے کو دیت دینی پڑتی ہے اسلام میں، کہ اس نے بچے کو قتل کیا ہے جو ماں کے پیٹ میں، تو اس جنین کی دیت ہوتی ہے، جی اس جنین کی دیت ہوتی ہے جو دینا پڑ جاتی ہے اگر یہ 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے تو۔ لیکن یہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی طریقہ، کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم کسی طریقے سے بچے کو ضائع کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ ہاں، اب اس 16 ہفتے سے پہلے کی بات ہے، ابھی تک وہ انسان نہیں بنا، ابھی تک وہ گوشت کی صورت میں ایک لوتھڑا سا ہے، ایک خون کا لوتھڑا سا ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی آپشن موجود ہے؟ اس دوران اگر کوئی ایسا ڈاکٹر کہہ دے کہ جس ڈاکٹر کو آپ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے جو اپنی فیلڈ کا ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کی صحت کو یہ خطرہ ہے یا بچے کی صحت کو یہ خطرہ ہے، تو ابھی تک وہ انسان نہیں بنا ہے، ابھی تک وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ آپ کسی کے انسان کے آپریشن کر کے اس کی کوئی آنت بڑھ جاتی ہے تو کاٹ دیتے ہیں، کوئی بھی ایک آپریشن کسی چیز کا ہو جاتا ہوتا ہے، اس کی کوئی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کے کوئی کان کی ہڈی بڑھ گئی تو کاٹ دی جاتی ہے، تو یہ ابھی تک انسان نہیں بنا ہے۔ اس دوران اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے، اگر کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی آ کے بہت بڑی پرابلم آ رہی ہو، تو اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا اس دوران ہو گیا تو ہم اسے قتل نفس نہیں کہہ سکتے، کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ میں جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، تب وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ اس آیت کے ضمن میں تب آئے گا جب وہ ایک اولاد اور ولد بن چکا ہے، جب اس میں روح پھونکی جا سکی ہے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ یاد رکھ لیں کہ بہت سے مسائل میں ہمارے ہاں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں جو ساری چیزیں غلط، اور کچھ چیزیں ادھر ہوتے ہیں سب چیزیں جائز۔ نہیں، اسلام نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، اور اس امت وسط میں بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں دیکھ کے چلنا ہوتے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ حکمت ہے۔ کس وقت کیا ضرورت ہے، کس وقت کیا ضرورت ہے۔ بچے پیدا ہونے زیادہ یہ محبوب ہیں،
محبوب اللہ کو اللہ کے نبی نے پسندیدہ کہا ہے، لیکن یہاں آ کے آپ آیت آ کے فٹ کریں اور کہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ ہاں یہ آیت نتیجتاً ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یعنی کسی بھی میدان میں افراط نہیں چاہیے۔ میں آپ صرف سمجھنا چاہتا ہوں، افراط و تفریط نہیں چاہیے اللہ کے لیے۔ کبھی ایک ایسا کیس آ جاتا ہے، اس کیس میں ایک ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ بھائی ابھی اس حمل کو 4 مہینے نہیں پورے ہوئے، اب اس میں کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے تو اب فتویٰ ٹھاک، یہ تو قتل ہے، یہ یوں ہے، یہ ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم اس وقت دین کے اندر متحمل نہیں ہیں۔ ہم اس وقت ذرا معاشرہ دیکھیں، ایک انسان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی پرورش والدین کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد کے اخراجات پورے کرنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر انسان کے پاس پہلے سے 5-10 بچے موجود ہیں، 5 بچے موجود ہیں، 10 بچے اگر تھوڑا سا کوئی ایسا وقفہ ہو جاتا ہے تو فتویٰ لگا دینا کہ اب تو یہ ناجائز ہو گیا، یہ غلط ہے۔ ہاں، راستہ ایسا اختیار کرنا کہ جس لیے مکمل ہمیشہ سے عورت کی صلاحیت کو ختم کر دینا، یہ حرام ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی ٹائم پیریڈ کے لیے کچھ وقفے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہ ان لوگوں کے دعوے دار بنے جن کے ایک تحریکیں چلا دی کہ کسی طریقے سے تحریکیں چلائیں، منصوبہ بندی کریں، فلاں کریں، وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری سائڈ سے مکمل طور پہ حرام کر دینا، یہ بھی غلط ہے۔ نہ وہ غلط صحیح ہے، نہ یہ صحیح ہے۔ راستہ ہے کہ سمجھداری سے چلیں۔ محبوب چیز ہے زیادہ ہونا، لیکن حالات ایسے ہیں، ایک گھرانہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے نتیجے میں رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے سمجھانے کے لیے کہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان چیزوں کے اندر انصاف پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں اللہ کے لیے چاہوں گا کہ پلیز میری ان باتوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی بندہ میری کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ کے کہہ دے کہ فلاں مولوی نے تو یہ کہہ دیا سب کچھ جائز ہو گیا، یہ نہیں مطلب ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا۔ آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔